بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسباب کے متعلق جو میاں بیوی کو آپس میں بعض اوقات دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے اسباب کو چیک کرنے میں سب سے پہلے جس چیز کا ہم نے جائزہ لینا ضروری سمجھا ہے وہ رشتوں کی سلیکشن کے حوالے سے ہے کہ کئی ایسے کام جو بنیادی طور پہ ہمیں مثبت کرنے چاہیے تھے، ہماری بعض غلطیوں کی وجہ سے جب وہ منفی ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات ساری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سلیکشن کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک سبب جو ہم محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات جس جوڑے کو ہم جوڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے پروفیشن الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں، ایک جو ہے وہ آرمی کے اندر ہے، دوسرا کہہ لیجئے کہ وہ ٹیچنگ لائن کے اندر ہے، وہ ایجوکیشنل فیلڈ میں ہے۔ اب یہ جو دونوں کا فرق آ رہا ہے، دونوں کے دفاتر قریب نہیں ہو سکتے، دونوں کے ٹرانسفر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ جو دوریاں ہیں یہ بھی بعض اوقات تلخیوں کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جو خاوند ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میری بیوی ہاؤس وائف ہو، جبکہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے۔ اب یہ جو پروفیشن کا یا سوچوں کا فرق ہے یہ بھی بعض اوقات تلخیاں بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ مزاج جب نہیں ملتے، اور یہ شروع میں دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں کی لائن کیا ہے، اسی لیے ہم نے اس چیز کو معاشرے میں دیکھا کہ ڈاکٹر حضرات اکثر جب شادی کرتے ہیں تو میڈیکل فیلڈ کو سامنے رکھ کے ان کی کوشش ہوتی ہے کسی ڈاکٹر سے ہی شادی ہو، ٹیچر سے شادی کرنا پسند کرتا ہے، انجینئر سے شادی کرنا پسند کرتا ہے۔ گویا پروفیشن وائز جو لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پروفیشن میرا ہے اس کے متعلق ہی کوئی دوسرا ملے، اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ کافی حد تک یہ ذہنی ہم آہنگی اور پروفیشن وائز ہم آہنگی، یہ دونوں چیزیں ان کو اچھا چلانے میں اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم ایسے جوڑے دیکھتے ہیں جو پروفیشن وائز بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس سے خوفناک چیز یہ کہ مزاج وائز بھی مختلف ہوتے ہیں، اور یہ ماں باپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ فرض کریں دونوں کی طبیعتیں بڑی مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں، تو اس میں بھی بعض اوقات دراڑ پڑنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، 2-4 میٹنگ کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مزاج وائز دونوں کس پیج پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشن وائز دونوں کس پر ہیں، اور کیا یہ کل کو سروائیو کر سکیں گے۔ آج ان باتوں کو کھول کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کو بات بتا دینا کہ اس پروفیشن کے یہ تقاضے ہیں، اس پروفیشن کے یہ تقاضے ہیں، اس کا مزاج یہ ہے اور آپ کا مزاج یہ ہے۔ میں اگلی بات کہنا چاہوں گا، کتنا ہی اچھا ہو جس چیز کا جائزہ ہم نکاح کے بعد لینا چاہتے ہیں، اگر رشتے طے کرنے سے پہلے ایک پیپر لے کے دونوں جن کو ہم میاں بیوی بنانے جا رہے ہیں، اگر پیرنٹس اپنی سطح پہ اتنی کوشش کر لیں کہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ خاوند کو جو مستقبل میں بننے جا رہا ہے اس کو پوچھا جائے کہ آپ کو ایک عورت میں بطور بیوی جو چیزیں پسند نہیں ہیں ان کو بھی پیپر پہ لکھ دیں، اور جو چیزیں آپ کو بڑی پسند ہیں ان کو بھی پیپر پہ لکھ دیں۔ اسی طرح آپ عورت کو، لڑکی کو پوچھ سکتے ہیں کہ خاوند کے اندر جو چیزیں آپ کو بڑی بری محسوس ہو سکتی ہیں ان کو مینشن کر دیں، اور جو آپ کا دل کرتا ہے وہ فلمی موڈ کے اندر نہیں ہے کہ بندہ خیالاتی طور پہ ایویں شہزادوں کے چکر میں گھوم رہا ہو اور وہ بھی شہزادیوں کے چکر میں گھوم رہا ہو، نہیں، دونوں کو اپنے پاؤں زمین پہ رکھنے چاہیے۔ اس سیارے کی مخلوق ہیں، اسی سیارے پر رہتے ہوئے دونوں کو گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کے ایسی توقعات پیپر پہ لکھنی چاہیے جو قابل فہم اور قابل عمل ہوں اور سمجھ آئے کہ یہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب لسٹیں بنائیں، عورت سے بھی لسٹ بنوائی جائے، مرد سے بھی لسٹ بنوائی جائے، پھر اس کو ٹیلی کر کے دیکھا جائے کہ کیا دونوں کا مزاج ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا۔ اگر دونوں میں مشرق و مغرب کی دوری ہے تو میرا خیال ہے جگہ چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کا مزاج کا ہم آہنگ نہ ہونا، آج کا پروفیشن کا ہم آہنگ نہ ہونا، آج کا چوائس کا ہم آہنگ نہ ہونا، یہ آج اس کا حل موجود ہے۔ اگر ہم اس انداز کو معمولی لیں گے اور اس پر توجہ نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے یہ جو مزاج کا ہم آہنگ نہ ہونا ہے، سوچوں کا آپس میں نہ ملنا ہے، مستقبل کے اندر خطرہ ہے کہ یہ اسی بنیاد پر آپس میں کہیں دراڑ نہ پڑ جائے، اسی بنیاد پر تلخیاں نہ بڑھ جائیں، اور اسی بنیاد پر کہیں گھر ٹوٹنے کی طرف نہ چلا جائے۔ کیوں
کیونکہ دنیا کے اندر جب بھی کسی کو غصہ آیا، یہ غصہ کی ایک بہت بڑی آپ اس کی سائنس سمجھ لیں یا اس کی روح سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کو غصہ آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، وہ جو اپنے مزاج کے خلاف بندہ بات سنتا ہے، اپنی سوچ کے خلاف، اپنی رائے اور فیصلے کے خلاف جب کسی کی آواز آتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو جب پہلے ہی لسٹ تیار کر کے ہم جرنلی چیک کر لیں کہ یار یہ اتنی بڑی لسٹ ہے، 30 پوائنٹس ہیں، 30 میں سے ان کے 10 پوائنٹ بھی آپس میں نہیں مل رہے، 20 پوائنٹس جو ہیں ان میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اتنا بڑا اختلاف ہونے کے نتیجے میں کیا ضروری ہے کہ ہم انہی کو اکٹھا کریں؟ کیا یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ضدی طبیعت کے مالک تو نہیں ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کے لیے کہہ لیں کہ پگھل سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کو ان چیزوں کو چھوڑ کے قبول کر سکتے ہیں؟ اگر مزاج ضدی ہوں اور لوہے پر لکیر ڈالنے والی سوچیں ہوں اور میں نہ مانوں کا ماحول ہو اور اختلاف 20-25 پوائنٹس کے اندر ہو تو میری یہ رائے ہے کہ وہاں پرہیز زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ شاید کل آپ علاج میں وہ سارا کچھ نہ کر سکیں جو آج پرہیز کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے سوچوں کا زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہونا اور پروفیشن کا بھی کسی حد تک ایک دوسرے سے ٹیلی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان دونوں چیزوں کو جب ہم ریٹن فارم میں دیکھیں گے ہمیں موازنہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی میری رائے ہے کہ سوچیں اگر باہم نہیں ملتی، پروفیشن اگر باہم نہیں ملتے تو میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی کئی لوگ گاڑی کو ساری زندگی اسی طرح چلاتے رہتے ہیں، پچھلا پہیہ کسی طرف جا رہا ہے، اگلا کسی طرف جا رہا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی سڑک تو بڑی ہموار ہے لیکن جھٹکے ہی لگتے جا رہے ہیں اور اس کا بیلنس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گاڑی تو چل جاتی ہے لیکن اس کو گاڑی چلانا نہیں کہتے۔ اس لیے میری یہ رائے ہے کہ بجائے اس کے کہ بعد میں آپ ویل بیلنسنگ کے چکروں میں لمبی عمر ضائع کریں، سٹارٹ میں اگر ان چیزوں کا جائزہ لے لیا جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کافی نقصانات سے بچا لے گا۔ یہ تدبیری امور ہیں، میں کوئی کہہ لیجیے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کسی وحی پر مبنی بات نہیں کر رہا، مشاہدہ ہے، حالات ہیں، اور جو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جس وجہ سے نقصان ہوئے ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز ہم نے یہ بھی محسوس کی کہ جب سوچیں آپس میں نہیں ملتی، نظریات آپس میں نہیں ملتے، تب بھی گھرانوں کے بکھرنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی ہم آہنگی کے نہ ہونے کے معاملات سے اپنے آپ کو جتنا بچا لیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں